السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نقیب الاولیاء نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مومن کی ہے معراج عبادت نماز کی، مومن کی ہے معراج عبادت نماز کی، جنت نمازیوں کی ہے جنت نماز کی۔ افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے، افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے، قرآن بتا رہا ہے فضیلت نماز کی۔ آج میں بے نمازیوں کے بارے میں بتاؤں گی، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان پر کون کون سی عذابیں نازل ہوتی ہیں اور کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامے اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھا یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5واں طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے، میت کو زخمی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ہوں گنجا سانپ۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک ڈستا رہوں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ڈستا رہوں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک ڈستا جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو ڈستا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے اپنے رسالہ فضائل نماز کے صفحہ 29 پر 15واں سجا کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید راوی اس کا ذکر بھول گئے۔ یہ تھی نماز چھوڑنے والوں پر اللہ کے عذاب، کچھ دنیا میں، کچھ موت کے وقت، کچھ قبر کے اندر، کچھ حشر میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
صدقہ جاریہ کے نیت سے دوسروں تک شیئر کریں۔